الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیو واجب الاحترام علماء کرام میرے بزرگوں بھائیوں بیٹوں عارف والا کے اہل توحید میرے مسلم بھائیوں دنیا میں اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور اس کے لیے ہم جتنا شکر کریں کم ہے اور بہت سارے احسانات اس نے آخرت کے لیے بچا رکھے ہیں جو آپ کو اللہ رب العالمین انشاءاللہ دینے والا ہے سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے بندوں میں شامل فرمایا اور اس مخلوق میں شامل فرمایا جو مخلوق دنیا میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے اور یہ اتنی اشرف ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے ہیں
وہ سارے کے سارے انسانوں میں بھیجے. وہ خود بھی انسان تھے، انسانوں کے لیے آئے تھے. اور دوسرا بڑا احسان یہ کہ انسانوں میں پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں، ورنہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی دولت سے محروم ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے آپ. پھر اور بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے خاص پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اور پھر اور بڑا احسان کہ جو اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان میں جو چوتھی کتاب ہے قرآن مجید، یہ آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کی سردار ہے. یہ کتاب بھی اللہ نے آپ کے لیے اتاری. یہ اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں، ہم جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. جب اللہ نے ہم پر اپنی اتنی عنایات، اتنی نوازشات، اتنے احسانات، اتنے انعام و کرام، کہ جس کے لیے خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آؤ تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اس قدر نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی ہم پر. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر سارے درخت دنیا میں جتنے بھی درخت، صرف عارف والا کے نہیں، پوری دنیا کی جتنے بھی درخت، اگر یہ سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، وہ جو لکھنے والے قلم ہوتے ہیں، سارے درختوں کی لکڑیوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کی ساری مخلوق اور فرشتوں کو لکھنے پر لگا دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کی تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ سمندر سیاہی جو بنے ہیں یہ پہلے ختم ہو جائیں گے. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم ان کو دوبارہ سیاہی بنا دیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریفیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں وہ ختم نہیں ہوں گی. یہ سمندر جیسی سیاہیاں یہ ختم ہو جائیں گی. اتنے سارے احسانات. تو اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، اور یہ جتنی عظیم ہے مسلمانوں کے ہاتھوں اتنی مظلوم ہے. ہم اس قرآن پر وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ستم ڈھاتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی فلاں نے قرآن کو جلا دیا، فلاں نے قرآن کو پھاڑ کے یوں پھینک دیا، لیکن ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو گھول کے پی جاتے ہیں. ہم قرآن کا ادب اور احترام یہ کرتے ہیں، مولوی سے آیت لکھوائی اور پھر اسے گلاس میں گھولا اور اسے پی گئے. اب وہ جو قرآن ہم پیئیں گے ہمارے پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں تو نرا فضلہ ہے، پیٹ میں تو نرا فضلہ ہے. پھر وہ پیئیں گے، اس کے بعد ہم اسے خارج کریں گے فضلے کی شکل میں اور پیشاب کی شکل میں. یہ مسلمانوں نے قرآن کا احترام کیا ہے. کچھ لوگوں نے اسے لکھوایا، تعویذ بنایا، چاندی کی ڈبیا میں بند کرایا، یا غریب ہے تو چمڑے میں بند کرایا، اور زیادہ غریب ہے تو کپڑے میں بند کرایا، اور دھاگا ڈالا، گلے میں لٹکا دیا، اور وہ لکھا ہوا قرآن باتھ روم میں بھی جا رہا ہے، بیگم کے پاس بھی جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہ قرآن ساتھ. یہ ہمارا جو قرآن مجید کا احترام ہے،
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جبھی تو ہم مسلمان ہو کر بھی ذلیل و خوار ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی جس کی عزت کا وہ حق رکھتا تھا. ہم نے قرآن کو وہ عزت نہیں دی، نتیجہ یہ نکلا جب ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی اللہ نے ہم سے عزت چھین لی. آج کفر دندناتا ہے اور مسلمان دم دباتے پھر رہے ہیں. مسلمان ڈرتے ہیں، کفر سے ڈرتے ہیں. حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑوں پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا، اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا. اگر قرآن پاک کو پہاڑوں جیسی مضبوط اور بھاری بھرکم اس دھات پر، پہاڑ جیسی مضبوط چٹانوں پر اگر قرآن مجید کو ہم اتارتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا، لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، گر جاتے. لیکن اے انسان، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اے انسان تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ارے پتھر اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں، ان میں سے پانی کے چشمے، وَإِنَّمَا، اتنے پتھر دنیا میں جو پھٹتے ہیں پانی کے چشمے اس میں سے بہ نکلتے ہیں، يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. لیکن اے انسان تیری آنکھ سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے کبھی ایک قطرہ آنسو کا بھی نہیں ٹپکا. یہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے. فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، فرمایا اگر قرآن مجید دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا، زمین کا سینہ چیرا جاتا، مردوں سے باتیں کی جاتی، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود ہوتی تو فرمایا وہ یہی کتاب قرآن مجید. اسی میں وہ ساری تاثیریں موجود ہیں، وہ ساری طاقتیں موجود ہیں. یہ پہاڑوں کو چلانے کی طاقت رکھتا ہے، زمین کو پھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے، مردوں کو بلوانے کی طاقت رکھتا ہے. اگر یہ تاثیر کسی بھی کتاب میں ہوتی، رب العالمین کہتا ہے ہم قرآن پاک میں رکھتے. اتنی عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو سمجھیں کیسے، قرآن کو پڑھیں کیسے. قرآن تو عربی میں ہے، میں تو پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں، اردو والا ہوں، میں پٹھان ہوں، پشتو جانتا ہوں، میری زبان میں تو قرآن نہیں ہے، میں سمجھوں کیسے. دیکھیے آپ کا بیٹا سعودی عرب کمانے جائے، وہاں جا کر وہ آپ کو فون بھی کرتا ہے، خط بھی لکھتا ہے، اور آپ اس کا فون سنتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، خط پڑھتے ہیں، وہ بھیجتا رہتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے آپ باخبر رہتے ہیں. پھر بیچ میں ایک وقت ایسا آیا بیٹے کے فون آنے بند ہو گئے، فون نہیں آ رہے.
موبائل پہ میسج نہیں آ رہے، خط نہیں آ رہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے 10 مہینے سال گزر گئے، کوئی بیٹے کی خبر نہیں، آپ پریشان، راتوں کو نیند نہیں آتی، کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا، آپ روز ڈاکیے سے پوچھتے ہیں بھائی میرے بیٹے کی کوئی چٹھی کوئی خیر خبر، وہ آپ سے کہتا ہے چودھری صاحب آپ فکر نہ کریں، میرا تو کام ہی چٹھی پہنچانا ہے، جیسے میرے پاس چٹھی آئے گی میں آپ کو پہنچا دوں، دروازہ بجا کے دے جاؤں گا۔ ایک دن دوپہر کا وقت ہے، آپ کی بیگم نے کھانا بنایا، دسترخوان لگا دیا، آپ بھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے، کھانا آپ نے پلیٹ میں نکال لیا، ابھی کھانے والے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ڈاکیے کی آواز تھی، اس نے کہا چودھری صاحب جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ بولیں گے اچھا ابھی رکو میں کھانا کھانے بیٹھا ہوں، کھانا کھا کے پھر لیتا ہوں، آپ کو تو نوالا اچھا ہی نہیں لگے گا، آپ وہیں چھوڑ کے بھاگیں گے، پہلے چٹھی لیں گے، چٹھی لیں گے اور چٹھی لے کر آپ آئیں گے میرے بیٹے کی خیر خبر سال بعد آئی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہے، کیسا ہے، اس لیے کہ بیٹے سے آپ کا ایک رشتہ ہے، ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے، جس کی وجہ سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے سال بھر چٹھی لکھی کیوں نہیں، اس پر مصیبت کیا بیتی ہے، کس حال میں ہے، کیسا ہے۔ لیکن جب آپ نے چٹھی کو کھولا تو وہ چٹھی عربی میں تھی، اس نے خود لکھی یا کسی سے لکھوائی، وہ چٹھی عربی میں تھی، آپ عربی نہیں جانتے، آپ تو پنجابی جانتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے آپ چٹھی کو پھاڑ کے بیگم سے کہیں گے اسے تندور میں ڈال دے، یہ بیٹا بدبخت سال بعد چٹھی لکھ رہا ہے، وہ بھی عربی میں، جسے نہ اس کی اماں جانتی ہے نہ ابا جانتا ہے، یا اس چٹھی کو آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر، کسی عربی جاننے والے کے پاس جا کر آپ اسے پڑھوائیں گے، کیا کریں گے؟ خطیب سے بات ہو سکتی ہے، آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے، خطیب سے سوال جواب ہو سکتا ہے، مجھے بتائیے آپ اس چٹھی کو جو عربی میں آئی ہے اسے پھاڑ دیں گے یا کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر، عربی جاننے والے کے پاس جا کر اس کو پڑھوائیں گے، اس کا ترجمہ کرائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ یقیناً سمجھنے کی کوشش کریں گے، بیٹے کی چٹھی ہے نا، اس لیے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، عالم کے پاس جائیں گے، عربی جاننے والے کے پاس جائیں گے، اسے پڑھوائیں گے اور پوچھیں گے میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا 1400 سال ہو گئے، 1400 سال، 1400 سال سے اللہ کی یہ چٹھی اس کے بندوں کے نام آئی ہے اور آپ نے غلاف چڑھا کر اس لیے رکھ دیا ہے چونکہ یہ عربی میں ہے، میں عربی جانتا نہیں، اللہ سے گویا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رشتہ ہی نہیں ہے، اتنا بھی رشتہ اور محبت نہیں ہے جتنی ایک باپ کی بیٹے کے ساتھ۔ بیٹے کی چٹھی تو ہم ایک ایک سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی چٹھی کو 1400 سال گزر گئے، وہ اس انتظار میں ہے کہ میں جن بندوں کے نام ہوں وہ بندے مجھے کھول کے پڑھیں۔ ہم تو صرف اس دن اٹھاتے ہیں، اس دن مٹی جھاڑتے ہیں، اس دن اس کا غلاف جھاڑتے ہیں، اس دن اٹھا کے چومتے ہیں، جس دن کوئی جھگڑا ہو جائے اور پھر فیصلے کی نوبت آئے اور سامنے والے کہیں کہ جی قرآن اٹھاؤ،
پھر ہم مسجد میں جاتے ہیں، غلاف جھاڑتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، یا ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، یا سر پہ رکھتے ہیں، یا اپنا ہاتھ قرآن کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ قرآن کا اب یہ ایک مقصد سطحی رہ گیا، قرآن کا یہ سطحی مقصد رہ گیا۔ حالانکہ قرآن جتنی عظیم کتاب ہے، اس کا اتنا اعلیٰ مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اگر 10-12 بچے ہیں، 8-10 بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں، ان میں سے 1-2 بچے آپ ضرور قرآن کو بھی دیجیے، جو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ دیکھیے، اگر یہ مولوی لوگ نہ ہوتے نا، آپ تو کہتے ہیں مولوی ان کو کیا کرتے ہیں، بانگے دیتے ہیں، بس نماز پڑھا لی، جمعہ پڑھا لی، بھئی یہ کام ہے، اور کیا کام؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم بچوں کو مولوی تو بنائیں، لیکن مولوی کا سکوپ کیا ہے؟ آگے یہ مولوی بن کر کرے گا کیا، کمائے گا کیا؟ کوئی سکوپ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور لوگ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولوی بنا کے کیا بھوکا مارنا ہے، بچوں کو بھوکا مارنا ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق کے رحمت کرے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بچوں کو عالم بنائیں گے تو یہ تو بھوکے مریں گے۔ پھر وہ کہتے تھے مجھے بتلاؤ، کبھی تم نے اپنے علاقے میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبار میں کبھی کوئی یہ خبر پڑھی یا سنی ہے کہ فلاں علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا ہے؟ ہاں، یہ ضرور سنا ہوگا فلاں علاقے میں مولوی زیادہ کھا کے مر گیا ہے۔ بھوک سے کبھی نہیں مرتا، اللہ اس کو اتنا زیادہ کھلاتا ہے، اتنا زیادہ کھلاتا ہے، آپ بھی شاید نہیں کھا سکتے۔ لوگ منتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب اور لینا، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کہا، ہماری طرف سے بھی تو لینا۔ لوگ اتنی محبت سے منتیں کر کر کہیں ہرن پکاتے ہیں، کہیں مرغابیاں پکاتے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں یقین مانیے جو آپ نے زندگی میں سنی بھی نہ ہو، اللہ رب العالمین وہ علماء کو کھلاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ہمارے بچے بھوکے مریں گے، بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، اور آپ کے بچوں کے بھی پیٹ بھرے گا۔ اور دیکھیے، ایک حافظ قرآن جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، سینے میں بٹھاتا ہے، آج دنیا میں آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور اس بیٹے کی شادی میں نواز شریف صاحب آ جائیں، زرداری صاحب آ جائیں، چیف آف آرمی سٹاف آ جائیں، باجوہ صاحب آ جائیں، اور پھر وہ آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیں، نوٹوں کا ہار ڈال دیں، یا آپ کے بیٹے کی شادی میں خالی آئیں اور آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ایک پکچر بنا لیں، تو دوسرے دن شاید آپ محلے والوں سے بات ہی نہیں کریں گے کہ میں تو کوئی چیز ہی ایسی ہو گئی، میرے بیٹے کی شادی میں تو فلاں فلاں آئے ہیں۔ آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کریں، لیکن آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ذرا سا تصور کریں، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کے بعد قیامت تک جتنی دنیا آئی ہے ساری جمع ہوگی، اور وہ ساری کی ساری کائنات ایک میدان میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جو آپ کا بیٹا حافظ ہوگا، اس کی وجہ سے اس حافظ بیٹے کے والد کو بلائے گا، اور بلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اس عزت کو دیکھیں، اللہ کتنی عزت دے گا قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اور پھر
دنیا میں آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی اسٹیج لگا ہے، بڑا آدمی آیا ہے، آپ کے کوئی بچے کی شادی ہے، جلسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ ایک اہتمام کرتے ہیں بھی یہاں صاحب کی جو ہے وہ گاڑی رکے گی، وہ گاڑی فرض کیا فلاں جگہ رکی ہے، وہاں سے لے کر اسٹیج تک ایک ریڈ کلر کا قالین بچھایا جاتا ہے، کارپٹ بچھایا جاتا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ گاڑی وہاں روکیں گے اور تاکہ ان کے جوتے کو مٹی بھی نہ لگے، اور وہ اس کارپٹ پر چل کر، وہ کارپٹ اس کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک بچھا ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ جی اس پر چل کر آئے، اور وہ چل کر آیا، اسٹیج پہ بیٹھا، آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یار کتنی عزت ہے ان لوگوں کی، کالی گاڑی میں آیا، جھنڈے والی گاڑی میں آیا، مرسڈیز میں آیا، وہاں گاڑی روکی، اور گاڑی رکتی ہے تو بیچارے دروازہ خود نہیں کھول سکتے، ڈرائیور گاڑی روک کے وہاں سے نکلتا ہے اور گھوم کر دوسری طرف آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، پھر صاحب باہر آتے ہیں، اس کارپٹ پر چلتے ہوئے اسٹیج پہ آتے ہیں، آپ یہ سارا منظر دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کیا شان ہے بندے کی یار، کیا شان ہے، اس کے جوتے کے تلوے کو مٹی بھی، میرے گاؤں کی مٹی بھی نہیں لگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ شان نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو یہ چاہ رہا ہے اس گاؤں کی مٹی پر بھی اس کے ناپاک قدم نہ پڑیں، اس گاؤں کی مٹی پر بھی یہ ناپاک قدم نہ پڑیں۔ لیکن آنکھیں بند کر کے آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، دین سیکھنے والا اپنے گھر سے مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف، جامعہ کی طرف نکلتا ہے، اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہ کارپٹ پہ چلنے والا زیادہ بہتر ہے یا اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں پہ چلنے والا زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً جس کے قدموں تلے اللہ کی رحمت کے فرشتے پر بچھا رہے ہیں یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو آپ قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ ہم مر جائیں گے، یقیناً ہم مرنے والے ہیں، ہم مر جائیں گے۔ ارے ہمارے 10-12 بیٹوں میں کوئی 1-2 بچے ایسے تو ہوں نا جو ہمارا جنازہ پڑھا سکے، جو ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ مولوی تو مل جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے۔ دل میں والد صاحب کی وفات کے وقت دل کی جو کیفیت تھی، میں نے اس کے بعد کوئی سینکڑوں جنازے پڑھائے ہوں گے، وہ کیفیت کبھی دل میں بن ہی نہیں آئی، وہ کیفیت نہیں بنی۔ اس لیے کہ جب آدمی اپنا ہوتا ہے تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا جب میرا جنازہ پڑھائے گا، وہ جو رو رو کر دعائیں کرے گا نا، میرا خیال ہے وہ بخشوا کے ہی چھوڑے گا، وہ بخشوا کے ہی چھوڑے گا، دل سے دعائیں کرے گا۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو، دل کا ڈاکٹر ہو، امریکہ سے پڑھ کر آئے اور عارف والا کے کسی اچھے ہسپتال میں وہ ڈاکٹر ہو، اللہ نہ کرے آپ کو دل کا عارضہ ہو اور آپ کو اٹیک ہو، تو آپ گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ مجھے کراچی لے چلے؟ آپ کہیں گے نہیں، میرے بیٹے کے پاس لے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں گے کہ جو کیئر، جو خیال آپ کا بیٹا رکھ سکتا ہے وہ کراچی کے ڈاکٹر نہیں رکھیں گے۔ آپ کا بیٹا جو آپ کا خیال رکھے گا نا، وہ دوسرا کوئی ڈاکٹر نہیں رکھتا۔ یہی معاملہ جنازے کا ہے، یہی معاملہ دعاؤں کا ہے۔ ارے ہم مر جائیں گے، ہمارے پیچھے 1-2 بچے تو ہوں جو ہاتھ اٹھا کر مسجد میں اللہ کے آگے بیٹھے ہوں
اور کہتے ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ کل میرے پاس تھے آج تیرے پاس ہیں، ان پر ایسے رحم اور مہربانی اور شفقت فرما جیسے میرے بچپن میں یہ مجھ پر شفقت کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک دو بچے ایسے بھی تو ہوں نا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی عظمت کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، ہم دینی مدارس کی اہمیت کو دل سے نکالے بیٹھے ہیں۔ ہم انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے، حافظ نہیں بنائیں گے۔ مجھے بتائیے، حدیث میں آتا ہے ایک حافظ اپنے رشتہ داروں میں 10 بندوں کی جو گناہگار ہوں گے اللہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر چکا ہوگا، اور پھر اس حافظ سے کہے گا اگر تو سفارش کرے تو میں ان 10 کے 10 کو بخش کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن یہ فضیلت کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی پروفیسر کو حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت میں ہمیں بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، وہ سارے بہانے چاہیے بخشش کے جس پر اللہ بخشتا ہے، اللہ جس پر راضی ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں کو ابھی سے وہ تربیت کیوں نہیں دیتے، ابھی سے وہ راستہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارے بعد بھی وہ اس راستے پر آتے جائیں؟ حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اذا مات الانسان، جب بھی کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انقطع عمله، اس کے سارے عمل کا سلسلہ اللہ منقطع کر دیتا ہے، اس کی نمازیں رک جاتی ہیں، حج رک جاتا ہے، قربانیاں رک جاتی ہیں، زکاتیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں الا من ثلاث، 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز داخل ہوتی رہتی ہے، وہ اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں آتی رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد جو آدمی کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے پیچھے نیک بچے چھوڑ کے جاتا ہے، یدعو لہو، وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، رو رو کر دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے ابا کو بخش، اللہ میرے دادا کو بخش، اللہ میرے نانا کو بخش، اللہ میری نانی دادی کو، میری ماں کو بخش۔ اللہ رب العالمین سے رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین آنسوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ رب العالمین آنسوں کی لاج رکھتا ہے، اس اللہ کی دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ کی دربار میں پھیلے ہوئے دامن کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ نے اپنے بچوں کو نیک راہ پر لگایا ہو، اچھے راستے پر لگایا ہو، مسجد کا راستہ دکھایا ہو، مدرسے کا راستہ دکھایا ہو، قرآن کھولنا سکھایا ہو، قرآن پڑھایا ہو، تب اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو، ان کی سفارش کو آپ کے حق میں رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جو باقی رہتا ہے۔ آپ نے کسی کے لیے کوئی رفاہی کام کیا، راستے میں پل بنا دیا، راستے میں پانی کا کنواں کھدوا دیا، برما لگا دیا، سائے کے لیے درخت لگا دیا، یہ چیزیں آپ نے سب کچھ اپنی زندگی میں آپ نے کی، ہم دنیا سے چلے گئے لیکن وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اور تیسری فرمایا او علم ينتفع به،
ایسا علم جو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ علم جاری رہے. میں کوئی کتابیں لکھ گیا، میں کوئی کسی کو مسلمان بنا گیا، میں ایسے شاگرد چھوڑ گیا کہ وہ میرے شاگرد پھر آگے اپنے شاگرد بنا رہے ہیں، وہ پھر آگے اپنے شاگرد بنا رہے ہیں. یہ سلسلہ بالکل گولڈن کی طرح یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، ان کے دور سے لے کر آج تک وہ بخاری پڑھائی جا رہی ہے. امام بخاری کا ثواب ہم سب کے ثواب میں شامل ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے، پھر ان کی دعوت پر آگے کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی دعوت پر آگے کے، اسی طرح آج تک وہ دعوت چلتی آ رہی ہے. ہم سب کے ثوابوں میں اللہ کے رسول کا ثواب شامل ہے. یہ ایسا علم ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن حدیث کا جو علم ہے یہ نفع بخش علم ہے، نفع پہنچانے والا علم ہے. اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اس کو آپ استعمال میں لائیے. آپ یقین مانیے یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ راہ آپ کو دکھاتا ہے، ہی اقوم جو سیدھا راستہ ہے، جرنیلی راستہ ہے، جنت کے دروازے پر جانے والا راستہ ہے. وہ راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے. قرآن سے وہ راستہ پوچھئے، قرآن سے وہ راہ سیکھئے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اے میری قوم کے لوگو، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ ساری کی ساری دعوتیں قرآن پاک ہی تو ہمیں دیتا ہے. تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا آخری تاجدار، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے. ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. ارے رشتہ دار قبر میں ڈالیں گے، زیادہ سے زیادہ جنازہ پڑھیں گے، قبر میں ڈالیں گے، کفن دیں گے، اس کے بعد مٹی ڈال کر آئیں گے. کبھی آپ نے سوچا شریعت نے یہ بات کیوں رکھی ہے ہر بندہ 3 چلو مٹی کے ڈالے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، بندے دیکھ، تیرا بیٹا ہے تو وہ بھی مٹی ڈال رہا ہے، تیرا دوست ہے تو وہ بھی مٹی ڈال رہا ہے، تیرا باپ ہے تو وہ بھی مٹی ڈال رہا ہے. آج سب تجھ پر مٹی ڈال کر جا رہے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین لوٹنے والوں کے جوتے کی آہٹ اس میت کو سنواتا ہے. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، فرمایا ان کے جوتے کی آہٹ کو وہ مردہ اللہ رب العالمین کے سنوانے سے سنتا ہے. اللہ سنواتا ہے کہ دیکھ، جس کو تو اپنا سمجھتا تھا، آج سارے تجھے اکیلے جنگل میں ویران اندھیری سیاہ کالی قبر میں ڈال کر تمہیں واپس جا رہے ہیں. اللہ ان کو سنواتا ہے، ارے اپنی قبروں کو اوپر سے مزین نہ کرو، اپنی قبروں کو اعمال سے اندر سے خوبصورت کیجئے. ہم ساری دنیا میں قبریں دیکھو، پھلواریاں اوپر لگا دیں گے، ناریل کے درخت لگائیں گے، کیا کیا خوبصورت کتبے لگائیں گے. بلکہ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، اس کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، پھر اس میں اس کی ساری ڈگریاں، میٹرک فلاں بورڈ سے، انٹر فلاں بورڈ سے، ایم اے فلاں یونیورسٹی سے، پھر اس نے ڈبل ایم اے کیا فلاں یونیورسٹی سے. اب یہ ساری ڈگریاں کتبے لگا کے خوبصورت اس کے اوپر لکھ دی گئی ہیں. بھلا ان ڈگریوں کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے مرنے والے؟
فرشتے کیا جانے تو نے ایم اے کیا ہے یا ڈبل ایم اے کیا ہے؟ فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں یہاں آیا ہے تو کیا لایا ہے، یہاں آیا ہے تو کیا لایا۔ یہ قرآن جس کی آج ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم آج پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورہ ملک کی 30 آیات ہے، 30 آیات۔ فرمایا یہ جو سورہ ملک ہے نا، جو شخص روز اسے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے، سونے سے پہلے اسے پڑھا کرتے۔ آپ نے فرمایا جو شخص روز اسے پڑھتا ہے، قیامت والے دن ایک بندہ جس کے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ، فیصلہ ہو کیا کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ سورہ ملک اللہ رب العالمین اس کو وجود دے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے جھگڑے گی، اور کس بات پہ جھگڑے گی کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے روز پڑھتا تھا اور اب دوزخ میں جا رہا ہے، یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اسے بخش دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سورہ ملک کی لاج رکھے گا اور اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم نے معمولی سمجھا ہے، بس جن بھگانے کے لیے مکان نیا بنایا تو دادی اماں کہتی ہے پہلے قرآن مجید لے جاؤ، پھر نمک لے جاؤ، پھر جھاڑو لے جاؤ۔ یہ دادی نانی مسئلے بتاتی ہے، یہ مسئلے ہمیں معلوم ہیں، لیکن قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں، کتنی عظیم کتاب ہے۔ یہ جن بھوت بھگانا تو یہ اضافی فائدے ہیں، یہ اضافی فائدے ہیں۔ جیسے اذان، حدیث میں آتا ہے اگر اذان دی جائے تو شیطان اذان کو سنتا ہے اور بھاگتا ہے، ذرات کے ساتھ بھاگتا ہے۔ اب حدیث میں یہ الفاظ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان شیطان کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے، اذان تو نماز کا بلاوا ہے، وہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہے، وہ اضافی فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر قرآن سے شیاطین بھاگتے ہیں، جنات گھر سے نکلتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے سے، تو یہ قرآن کا اضافی فائدہ ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ اضافی فائدہ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاویہ بن معاویہ، بیٹا بھی معاویہ باپ بھی معاویہ المزنی، یہ فوت ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ آپ نے جب جنازہ پڑھایا تو جنازے کے بعد جبریل امین آئے اور آپ سے آ کر مصافحہ کیا، آپ سے ملے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل کیا آپ اس جنازے میں تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صرف میں نہیں، میرے ساتھ 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے معاویہ بن معاویہ المزنی کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کیا عمل کرتا تھا؟ کیا عمل کرتا تھا؟ جنازہ تو اللہ کے رسول نے پڑھایا، لیکن جبریل بھی اس کے جنازے میں آتا ہے، 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر آتا ہے اور اس بندے کے جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتا تھا؟ حضرت جبریل بتاتے اللہ کے رسول اس شخص کا خاصہ یہ تھا کان یقرأ قل هو اللہ احد ماشیا راکبا قائما قاعدا، اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے، سواری پر سوار ہوتے، پیدل چلتے، یہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہتا، ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا۔ آج اس کو اللہ نے یہ فائدہ دیا ہے کہ وہ مرا ہے، اس کے جنازے میں جبریل 70,000 کے لشکر کے سمیت اس کے اندر آیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈر بھی رکھیے دل میں، اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیے۔ ہم تو چلو بڈھے ہو گئے، ہم عمر بتا بیٹھے، اب ہماری زبانیں بھی لڑکھڑاتی ہیں، ہم کسی طرح اگر نہیں پڑھ پائے
تو اپنے بچوں کے ہی نصیب جگا دیں۔ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے آپ کے بچوں کے نصیب بھی اعلیٰ ہوں گے۔ دنیا مثالیں دے گی، فلاں کا بیٹا ماشاءاللہ کیا اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ سب کو ایسی اولادیں دے، دنیا تعریفیں کرے گی۔ قرآن کے ساتھ جب آپ رشتہ جوڑیں گے ان کی بات ہی الگ ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین جب بندہ قرآن پڑھتا ہے کسی بھی حال، چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو، ویسے بیٹھا پڑھ رہا ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے جھرمٹ بنا کر اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ اور اب روزانہ اگر آپ کے گھر میں، پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا، خواتین اٹھتی، لوگ خود اٹھتے، فجر کی نماز پڑھتے، نماز کے بعد چارپائی پہ بیٹھتے، تکیہ لگاتے، تکیے کے اوپر قرآن شریف رکھ لیتے اور کھول کے جتنی اللہ توفیق دیتا اس کو پڑھتے۔ کوئی ایک پارہ پڑھتے، کوئی آدھا پارہ پڑھتے، کوئی ایک پاؤ پڑھتے، کوئی 2-4 صفحے پڑھتے اور پھر وہاں نشانی رکھ دیتے، پھر اگلے دن وہاں سے شروع کرتے۔ اسی طرح پورا سلسلہ جو ہے یہ ان کا شروع رہتا۔ اب تو گھر میں ماشاءاللہ ٹی وی ہوتے ہیں اور کیا کیا خرافات ہوتی ہے۔ صبح اٹھا ہے اور اچھا رات میری آنکھ لگ گئی تھی، یا رات میں فلاں کام پہ چلا گیا تھا، میں ڈرامہ دیکھ نہیں سکا تھا، اس وقت ریپیٹ آئے گا، ذرا لگانا بیگم، ذرا لگانا ڈرامہ تو دیکھوں، بڑا اہم ڈرامہ تھا، وہ رات میں دیکھ نہیں سکا۔ اب اس وقت سچی بات ہے خواتین چکی پیستی، قرآن کی حافظ ہوتی، اچھی یا آدھی حافظ ہوتی، پوری حافظ ہوتی، کچھ صورتیں یاد ہوتی، چکی پیستی، گود میں بچہ ہوتا، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں اور صورتیں بھی جو زبانی یاد ہیں ان صورتوں کو بھی پڑھ رہی ہیں، اور بچے کو بالکل ابتدا میں قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی، اور بچے مسلمان وہیں سے مسلمان ماں کی گود میں، مسلمان گھرانے میں جب پرورش پاتے تو ان کے بچے ابتدا سے پیدائشی طور پر اللہ رب العالمین ویسے بھی بچوں کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اللہ تو اس کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ مسلمان پیدا کرتا ہے آپ بھی اسے مسلمان رہنے دیں، اس کا رشتہ قرآن سے جڑا رہنے دیں، قرآن سے جوڑیں، اور قرآن کی عظمت سے آپ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کی ایسی برکھا برسے گی اور ایسی اللہ رب العالمین برکت ڈالے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گی۔ اللہ رب العالمین پہ آپ یقین کر کے تو دیکھیں، ہم دیکھیے بیٹوں کو طرح طرح کے علم پڑھاتے ہیں صرف اسی لیے نا کہ روزی روٹی اچھی کمائے گا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پہ رینگنے والا ایک کیڑا بھی ہو تو رب العالمین اس کی روزی کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیتا ہے۔ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا کوئی بھی اس کو روزی نہیں دیتا، رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اے مسلمان، تو بھی تیرے بچے بھی، نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا اے مسلمان ہم تجھے بھی ہم روزی دیتے ہیں، آنے والے تیری اولاد کو بھی ہم روزی دیں گے، ہم ہی روزی کے ذمہ دار ہیں، اس کی تو کیوں فکر کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، حق کا توکل ہی جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اگر اللہ پر ایسا بھروسہ کرو تو جس طرح پرندے ان کا کوئی کارخانہ نہیں،
ان کی کوئی فیکٹریاں نہیں، ان کے کوئی کھیت نہیں، ان کی کوئی زمینیں اور جائیدادیں نہیں۔ فرمایا صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام کو اپنے پیٹ بھر کر، اپنی گجیاں بھر کر واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، اور اگر ان کے گھونسلوں میں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے دانا بھی اپنی چونچ میں لے کر کے آتے ہیں، ان کا پیٹ بھی پالتے ہیں، اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں ایسے کھلائے گا جیسے رب العالمین پرندوں کو کھلاتا ہے، اللہ تمہیں ایسی نعمتیں عطا کرے گا۔ آج دنیا میں دیکھتے نہیں اللہ رب العالمین نے کس طرح آپ پر نعمتوں کی بارش برسا دی۔ اے انسان تو دیکھتا نہیں کتنی بڑی نیلی چھت آپ کے اوپر رب العالمین نے کھڑی کر دی، کتنی بڑی زمین آپ کے قدموں تلے رب العالمین نے بچھا دی، نہ اس کو ایسا سخت بنایا کہ آپ اس پر کچھ کر نہ سکے، نہ ایسا نرم بنایا کہ آپ کے مکان بھی اندر دھس جائیں اور آپ بھی اس پر چل نہ سکیں۔ رب العالمین نے ایسا زمین کو بنایا، آپ کتنی منزل مکان بھی کھڑا کر دیں زمین اس کو روکے رکھتی ہے، اور اگر آپ کھودنے پہ آئیں زمین میں ہل چلائیں تو زمین میں ہل بھی چل جاتے ہیں۔ نرم بھی بنایا، سخت بھی بنایا۔ ارے وہ اس دانا زمین کے اندر جو انسان امانتاً دفن کرتا ہے، حالانکہ زمین کے اندر اللہ نے ایسی نمی، ایسی برودت رکھی ہے، اگر فولاد جیسی چیز بھی آپ مٹی میں ڈالیں تو چند عرصے میں اسے گلا سڑا کر، فولاد جیسی چیز کو بھی گلا سڑا کر مٹی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن قربان جائیے جو دانا انسان امانتاً دفن کرتا ہے، مٹی اسے گلانے کے بجائے اسے کئی سو دانوں میں واپس کرتی ہے۔ انسان کی اس امانت کو رب العالمین واپس کرتا ہے، اس مٹی میں ڈالے دانے کو گلانے کے بجائے گلزار بنا دیتا ہے۔ آپ کی کھیتیاں لہلہاتی ہیں، آپ کے باغ ثمربار ہوتے ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ پھلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کبھی اتنا بھی سوچ لیا کر یہ کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، کہاں سے آئے، کس نے بھیجے۔ ایک ہی زمین پر اگنے والے بیجوں سے پانی بھی ان کو ایک ملتا ہے، کریلا کڑوا نکلتا ہے، تربوز اور خربوزہ میٹھا نکلتا ہے، کوئی ہرے رنگ کا، کوئی پیلے رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا۔ اللہ رب العالمین کیسی کیسی نعمتیں آپ کو دیتا ہے، آپ دنیا میں دیکھتے نہیں۔ درختوں کی قد و قامت دیکھیے، ان کی رنگت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آپ پر ہزاروں نعمتیں ایسی دے دی، لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں، اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے۔ ارے اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو آپ کے لیے درس بنا دیا۔ آپ کی ناشتے کی میز پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس بھی آپ کے لیے درس توحید ہے۔ آپ اکثر مجھے گجر نظر آتے ہیں، اور میرے گجر بھائی زیادہ تر دودھ کا کام کرتے ہیں۔ دودھ کے مسئلے کو آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ کی ٹیبل پر دودھ کا گلاس آیا ہے، آپ اسے پیتے ہیں۔ آپ اس کو پینے سے پہلے اتنا غور کریں یہ کن پروسیس سے گزر کر آیا ہے، کیسے آپ کے ہاتھ میں آیا ہے۔ فرمایا من بین فرس ودم لبنا خالصا، ہم گوبر کے بیچ میں سے، خون کے بیچ میں سے ہم آپ کے لیے خالص اور شفاف دودھ آپ کے ظرف میں لے آتے ہیں۔ آپ کے گلاس میں اس شفاف اور سفید دودھ کو لانے والا کون ہے؟ جو گوبر کی بدبو کو بھی
شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، لبنن خالصا، ہم آپ کو خالص اور شفاف دودھ مہیا کرتے ہیں۔ اس رب کی نعمتیں یاد کر کر کے اس کا شکر بجا لایا کر، اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر بجا لایا کر۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو پھر یاد رکھ لو میرا عذاب سخت ہے۔ اور یہ شکر گزاری کا بہترین راستہ ہے جب آپ اللہ کی نعمت کھا کے بیٹھیں اور مؤذن کی آواز کانوں میں پڑے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے بندے جس کا دیا ہوا رزق کھایا ہے اس کا بلاوا آیا ہے، آپ دوڑے چلے آئے مسجد کی طرف، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت سے کھلایا، عزت سے پلایا۔ آپ بچوں کو اس راستے پر لائیں، یہ اصل راستہ ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اصل یہی ہے کہ جس گھر جنت سے ہم نکالے گئے ہیں ہم دوبارہ اس گھر کو حاصل کر پائیں، یہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پا گئے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اگر فرمایا ہم دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اگر ہم آخرت میں جا کر دوزخ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو فرمایا فقد فاز، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کی یہی صورت ہے، دوزخ سے بچنے کی ہر سبیل کیجئے اور جنت میں جانے کی ہر سبیل کیجئے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے جائیے، یہ مساجد بنا کے جائیے، مسجدوں کا وجود یقین مانیے، ہم مر جائیں گے ہمارے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ہمارا اکاؤنٹ کھلا رہے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ۔ پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائیے، ہم مر جائیں وہ بچے قرآن کو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور قرآن پہ عمل کرتے رہیں اور ہمیں اس کا بھی اجر ملتا رہے، یہ ابھی سے آپ سوچیں۔ اور یہاں جو حضرت قاری صاحب بلال صاحب ہیں انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے الحمدللہ کہ وہ آپ کے بچوں کو قرآن مجید حفظ بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ العزیز وہ چھٹی، ساتویں، آٹھویں تک مڈل کلاس تک وہ اسکول بھی اس کی بھی تعلیم دیں گے اور انشاءاللہ یہ داخلے 1 مارچ سے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جمعہ کے بعد وہ مزید باتیں اس سے متعلق آپ سے کچھ کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آپ ذہن بنا لیجئے کہ آپ نے بچوں کو مسلمان بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یقین مانیے اگر ہمارا بچہ مسلمان نہیں ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا تو ہم نے سمجھو کچھ نہیں کمایا، کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو آپ کما کے جائیں اور ایسے جو ادارے اور ایسے مدرسے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیے آپ یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں، قرآن اپنے بچوں کو کیا پڑھانا، کسی بھی مدرسے میں جائیں گے، نانی جب مرے گی وہاں سے ہم 10-12 طالب علم لے آئیں گے، وہ قرآن کا ختم کر دیں گے اور وہ سارے 1-1 پارہ 2-2 پارے مولوی صاحب کو بخشیں گے، مولوی صاحب ہماری نانی کو بخشیں گے، ہماری نانی اس طرح بخشی جائے۔ میرے بھائیوں میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میرا جو ابتدائی زمانہ تعلیم کا گزرا ہے وہ احناف کے پاس گزرا ہے۔ وہاں ہمارے ہاں مدرسے میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں نے گھروں نے بچے باندھ رکھے تھے کہ جی میں 2 بچوں کا کھانا دوں گا، میں 3 بچوں کا کھانا دوں گا، مدرسے میں باورچی نہیں ہوتا تھا اور استاد جی ہمیں بھیجتے تھے کہ تمہارے ذمہ اس گھر کا کھانا ہے، تمہارے ذمہ اس گھر کا کھانا ہے، تو ہم وہ لاتے تھے۔ استاد جی کے پاس بڑا سا ایک برتن ہوتا تھا،
کسی نے گوشت پکایا ہے، کسی نے ساگ پکایا ہے، کسی نے دال پکائی ہے، کسی نے کیا پکایا ہے، ساری کڑی جو بھی چیز آ رہی ہے استاد جی اسی برتن میں ڈالتے جاتے برتن بھر جاتے، پھر اس کو مکس کرنے کے بعد پھر اس کو بانٹتے، وہ ہم کھاتے۔ اب وہ کھا تو لیتے، لیکن کوئی پوچھے کہ جی تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ کیا کھایا ہے۔ تو دل میں ایک تمنا ہوتی تھی کہ یار بے شک دال ہو، لیکن اکیلی دال، ساری چیزوں کا جو مکسچر ہے نا یہ نہ۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مولویوں کی گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور توندے کافی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے بھی مالدار ہوں گے نا، گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو ایک میٹھی ڈش بنا لیں گے، ایک سلونی بنا لیں گے، لیکن وہاں ہمیں جتنے وٹامن اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں نا وہ روزانہ ملتے ہیں، روزانہ، اور ہم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے کھاتے، گردنیں موٹی سب، لیکن دل میں دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز کھلا جو بھلے دال ہو، آلو ہو، لیکن ایک ہو، یہ مکسچر نہ۔ اور وہ چیز ہمیں جب ملتی تھی جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی، وہ لوگ آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ استاد جی کوئی 10 بچے بھیج دیں، 12 بچے بھیج دیں، ہماری نانی فوت ہوئی ہے، نانا فوت ہوا ہے، تو وہاں جو ہے وہ 1.25 لاکھ آیات کریمہ کا ختم کریں۔ ایک گٹھلیاں ہوتی تھی گھسی پٹی، وہ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی گنی نہیں ہے لیکن کہتے تھے کہ یہ 1.25 لاکھ کھجور کی گٹھلیاں ہوتی تھی، انتہائی شفاف اور بڑی گھسی پٹی صاف ستھری، اتنا بڑا تھیلا بھرا ہوا ہوتا تھا، ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے، وہ لوگ سفید چادر بچھاتے، گٹھلیاں کھول کے اس کے اوپر رکھ دیتے، ڈیریاں بن جاتی، اور ہم ایک ایک گٹھلی اٹھا رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بڑی دیر لگ گئی ہے، ہم 9 بجے کے آئے ہوئے ہیں، 11 بج گئے ہیں، ابھی تک تو آدھی ڈیری بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اتنی ساری گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ گھر والا بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ تو پھر ہم گھر والے کو بولتے یار پیاس لگی ہے کہ پانی وانی تو لاؤ۔ اب وہ اٹھتا پانی لینے کے لیے، یقین مانیے ہمارا کیا حال ہوتا تھا، ایسے چلو بھرتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وہ جیسے پانی کا جگ لے کر آئے، دیکھا تو ساری گٹھلیاں پڑی ہوئی۔ پھر وہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارا بڑا مانیٹر کہہ لیں یا استاد کہہ لیں، کبھی کبھی وہ بھی ساتھ آتے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی ہے، بس جلدی کرو یہ کھانا لگاؤ، اور پھر ہماری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ظہر بھی ہم نے پڑھانی ہے، پھر اس کے بعد کلاس بھی لگے گی، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ اب وہ کھانا لگاتے، ہم کھانا کھاتے، اور وہ کھانا ویسا ہوتا جیسا ہم چاہتے تھے، آلو گوشت بنایا ہوا ہوتا تھا یا صرف گوشت بنایا ہوا ہوتا تھا، آلو مٹر بنائے ہوئے ہوتے تھے، بہرحال وہ ہم کسی کو بتا سکتے تھے کہ آج ہم نے کیا کھایا، تو وہ ہم کھا کر آتے۔ یقین مانیے سارا راستہ، یہ بالکل میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہم سارا راستہ اس کے لیے یہی دعا کرتے، اس کے گھر سے لے کر مدرسے تک، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اس لیے کہ کوئی اور مرے گا پھر بلائیں گے، پھر مزے آئیں گے، پھر اسی طرح کھانا کھائیں گے۔ اور جن لوگوں نے دعوت مزیدار نہیں کی ہوتی، سارا راستہ ان کو بد دعا کیا دیتے، خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے، خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے۔ میرے بھائیوں، کرائے پہ کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں، آپ کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور آپ بجائے دعا کے بد دعا لیتے ہیں۔ آپ یہ کام خود کریں۔ دکانوں پہ لوگوں نے حافظ مقرر کیے ہوئے، وہ ایک دکان سے نکلتا ہے دوسری دکان میں، وہاں سے نکلتا ہے تیسری دکان میں۔ ارے آپ قرآن دکان پہ رکھے خود پڑھنا شروع کریں، وہ کرائے والا آدمی کیا پڑھے گا، آپ خود پڑھنا شروع کریں، خود پڑھنا شروع کریں۔ جو آدمی خود وہ کام جس اخلاص سے محبت سے کرے گا، دوسرا اس اخلاص اور محبت سے نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن سے رشتہ جوڑیں،
اور اپنے بچوں کا بھی رشتہ جوڑیں۔ اگر آپ سارے بچوں کا نہیں جوڑ سکتے تو کم از کم 1-2 بچے تو آپ دین کے لیے ضرور 1-2 بچے آپ دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے، ہمارا جنازہ پڑھائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ آپ آج سے نیت کر لیں، اور انشاءاللہ حضرت قاری بلال صاحب آپ کو مزید وضاحت بتائیں گے تو آپ پھر اس پر عمل کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ اتنی محبت سے، آپ اتنے دور دور علاقوں سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو دعاؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین جس طرح آج آپ نے اپنے وجود سے، اپنی حاضری سے، اپنی محبت سے مجھے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ اور جس طرح آج آپ نے اس پنڈال کو اپنے وجود سے بھر کر پر رونق کیا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی جنتوں میں بھی آپ کو اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ نماز کے بعد کچھ ساتھی جماعت کے بیمار ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے کہ جمعہ میں آپ سے دعا کی درخواست کی جائے، آپ ان کے لیے ضرور دعا بھی کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہ تعالی جواد قدیم کریم مالک البر الرؤوف الرحیم۔